عزیز بھائیوں، میرے ذمے قرآن مجید کی ایک سورہ یوسف، اس پہ کچھ بات کرنا اور اس کے حوالے سے کچھ پہلوؤں کو ڈسکس کرنا لگایا گیا ہے، اور وقت بھی مختصر ہے، اس لیے کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کریں۔ قرآن مجید میں یہ واحد وہ قصہ اور واقعہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ پہ مکمل بیان کیا ہے۔ عموماً جو واقعات اور قصے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب بیان ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے پورا A to Z ہر تفصیل جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی صورت میں ایک پیغمبر کے نام پہ اتارا ہے اور مکمل ایک ہی جگہ پہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے حوالے سے یہ مروی ہے کہ وہ فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے اپنے دور خلافت میں، تو نماز فجر کے اندر سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن شداد کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر پچھلی آخر والی صفوں کے اندر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے اور اسی صورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب اس آیت پہ پہنچے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسکیوں کے ساتھ رونے کی آواز پچھلی آخری صفوں کے اندر سنی ہے۔ اس صورت میں جو قصہ اور واقعہ بیان ہوا ہے، ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ اس کو دہرا لیا جائے۔ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں اور تفصیلات ایسی ہیں جو بحمداللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب بات سن رہے ہیں ان سب کے نوٹس اور علم میں پہلے سے ہے۔ صرف اور صرف ڈسکس یہ کرنا ہے کچھ اخلاقی، تربیتی، ایمانی اور روحانی پہلوؤں کو جو اللہ نے اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں۔ اس سورہ کے آغاز ہی میں اللہ نے یہ کہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، جو جستجو کرنے والے ہیں، طلب رکھنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کے لیے جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے، اس سارے واقعے کے اندر بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی جستجو رکھے، طلب رکھے، ذوق اور شوق کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا چاہے۔ پہلو تو بڑے ہیں لیکن چند ایک کو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، جب بیٹے نے خواب ابا جی کو سنایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے 11 کوكبا والشمس والقمر، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کو خواب سنایا، ابا جی نے آگے سے نصیحت کیا فرمائی؟ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب کی تعبیر بعد میں کی ہے، پہلے ایک نصیحت کی ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی پلان کریں گے، کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی کام، آپ کی ترقی، آپ کی سکسیس، آپ کی کامیابی، جو اللہ آپ کو خوشی دینے والا ہے، اگر آپ کی یہ چیزیں انڈر پروسیس ہیں، زیر تعمیر ہیں، تو کوشش کریں ان کو چھپائیں، ہر ایک انسان کے سامنے واضح کھول کے نہ رکھیں، اور بالخصوص ایسا انسان جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے یا آپ کو شک ہے کہ یہ مجھ پہ حسد کرتا ہے، میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو اس کے سامنے تو بالکل بھی بیان نہ کریں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اسی حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، آپ نے فرمایا اپنے معاملات میں کامیابی اگر چاہتے ہو تو ان کو چھپایا کرو، فإن کل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت والے انسان پہ حسد کیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ پہ یہ بھی کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں، یہ بھی کہا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب نعمت پوری ہو چکی ہے، یا نمبر 2 ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، پھر اپنی کوئی کامیابی نعمت ان کے سامنے آپ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ صحیح اور درست ہوگا، ورنہ ایسے ہی ہر کامیابی، ہر اچیومنٹ کو کیمرے میں ڈالنا اور بس پھر نشر کر دینا،
پوری دنیا کے سامنے اس کو پھیلا دینا، یہ چیز انسان کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی کہا ہے، غالب امکان یہی ہے کہ بیٹے نے ابا جی کی اطاعت کی ہے، پیروی کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہو گئی ہے جی کہ وہ یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے اس لیے انہوں نے بات کر دی بھائیوں کے سامنے یہ والی، اس طرح کی بات کتاب و سنت میں کہیں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے بیان کی بات۔ صحیح بات جو اسلوب بیان سے معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو جو نصیحت ان کے ابا جی کی طرف سے کی گئی ہے یقیناً انہوں نے اس پہ عمل کیا ہوگا۔ بھائیوں نے جو پلان کیا ہے اس کی وجہ وہ خود بتا رہے ہیں، ان کے اس پورے پلان کے اندر جناب یوسف کے اس خواب کا ذکر نہیں ہے، نہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان فیوچر پتہ نہیں کیا بننے جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے اس وقت کی بات کی ہے۔ تو صحیح بات جو اس حوالے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹے کو نصیحت کی ہے انہوں نے اس نصیحت کو قبول کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور وہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ دوسری بات یہاں جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے، اقتلوا یوسف اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا ونحن عصبہ۔ بھائی کیا پلان کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے نہیں کرتا، ہم حالانکہ بڑے مضبوط ہیں لیکن ہمارا باپ کیا کر رہا ہے، بڑا غلط کام کر رہا ہے۔ یہ کیا تھا، یہ حسد تھا۔ حسد کیا ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرنا کہ یہ چیز فلاں کے پاس ہے کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ اس کی سب سے بری قسم یا شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچے فلاں کے پاس ہے اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آئے نہ آئے خیر صلاح، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ جو سوچ ہے یہ دل کا گناہ ہے بھائیو، یہ ذہن کا گناہ ہے، اور انسان فطری طور پہ کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں انسان کی جو تخلیق ہے یا پیدائشی طور پہ خلقی اعتبار سے انسان کمزور ہے۔ اور کمزوری میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی کو کامیاب دیکھتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیز، یہ جذبہ، اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ جذبہ کسی نہ کسی سطح پہ جا کے ہو سکتا ہے، ہر ایک سے نہ ہو، لیکن ممکن ہے کہ جو اس کے ہم عمر ہیں، ہم پیالہ ہیں، ہم نوالا ہیں، ہم فیلو، ان کے بارے میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ایسی بات آ جائے۔ تو یہ چیز کنٹرول کرنے سے ٹھیک ہوتی ہے، بار بار اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو نصیحت کرنا پڑتی ہے، سدھارنا پڑتا ہے۔ اگر انسان اس چیز کو کنٹرول نہیں کرے گا، قابو میں نہیں لائے گا تو یہ چیز آپے سے باہر ہو جائے گی۔ اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو بانجھ ہو، بلکہ یہ گناہ آگے بچے دے گا، اور سے اور بیماریاں انسان کے اندر داخل کرے گا۔ اور پھر کیسی عجیب بات ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، حسد نے ایسا تباہ کیا انہیں، جو خود کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں، قتل کر دو یوسف کو، یا کسی ایسے علاقے میں پھینک آؤ، پھر اس کے بعد تم ہو اور تمہارا باپ ہو۔ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے یا اپنے ہی بھائی کو جلا وطن کرنے کا پلان کر رہے ہیں، لیکن پیچھے چونکہ حسد موجود ہے، اپنے گناہ کا کوئی احساس نہیں، غلطی کا کوئی احساس نہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ ان کو چھوٹا لگ رہا ہے، صرف یہ کہہ کے ٹال رہے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِكُمْ، بعد میں توبہ کر لینا۔ اپنا اتنا بڑا گناہ اور نکو سا نظر آتا ہے، اور باپ کا گناہ جو وہ سمجھ رہے ہیں، ہے نہیں وہ، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اچھا اگر یہ ہو بھی ایسا تو پھر بھی وہ بات چھوٹی ہے، یوسف کو قتل کرنے والی بات بڑی ہے۔ حسد نے کہاں ان کو پہنچایا، حسد نے یہاں ان کو پہنچایا کہ جو بڑا گناہ ہے وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، اور جو چھوٹی چیز ہے وہ بڑی نظر آ رہی ہے۔ حسد سے یہی ہوتا ہے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چیزیں انسان کو بڑے بڑے عیب لگتے ہیں، کہتا ہے یہ دیکھو نا یہ کام کرتا ہے، اور اپنا خود کیا کر رہا ہوں میں، اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اور وہ جو بات کہہ رہے تھے جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، اپنے ابا جی کے بارے میں، کہ وہ دیکھو نا ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بات ان کی درست نہیں تھی۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھ دیا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ بچوں کے درمیان اس طرح عدل کرتے، انصاف کرتے، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی جو محبت جناب یوسف کے ساتھ یا ان کے بھائی کے ساتھ اگر زیادہ تھی تو اس کی وجہ تھی کہ وہ چھوٹے تھے، اور بچپن کے اندر ہر بچہ جناب یعقوب کے ساری اولاد یہ محبت لے چکا تھا، اور وہ چھوٹے تھے۔ اور ایک عرب شاعر سے کسی نے پوچھا نا کہ بیٹوں کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ کس سے محبت ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ جو بچہ سب سے چھوٹا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، یا جو بیمار ہو، کوئی بھی ہو اس میں سے جو بیمار ہوتا ہے بندے کو ہمدردی شفقت اس سے زیادہ ہوتی ہے، یا جو مسافر ہو، غائب ہو،
واپس آنے تک اس کی فکر زیادہ رہتی ہے۔ تو یہ مختلف حالات کے اندر انسان کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کی جو توجہ یا محبت زیادہ تھی وہ کوئی غلطی نہیں تھی، وہ چھوٹے تھے، بچپن کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اور جو خواب پھر انہوں نے سنا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جو خاص منصب دینے والا تھا، اس وجہ سے بھی آپ کی زیادہ محبت کے وہ مستحق تھے، اور یہ کوئی عدل کے خلاف نہیں تھا، یہ تو محبت ہر بیٹا اپنے اپنے اوقات میں لے چکا تھا۔ اور پھر محبت جو ہوتی ہے باپ کی جو قلبی ملان ہوتا ہے، قلبی ملان جو عدل کا حکم ہے نا، عدل کا جس کو ہم انصاف بول دیتے ہیں، وہ اشیاء کو دینے لینے میں ہے کہ آپ کس بچے کو کیا دے رہے ہیں۔ جو دل کا معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک انسان کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو دل کے معاملے میں وہ پابند نہیں ہے کہ اس کا دل کس طرف ہے، دل تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر جو انسان ہوتا ہے اس کی مختلف خوبیوں کی وجہ سے بھی دل جیتا جاتا ہے۔ ایک بچہ اگر بڑا فرما بردار ہے والدین کا، دوسرا نافرمان ہے، تو محبت دلی طور پہ فرما بردار کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ ایک بچہ دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے ساتھ باپ کا اور ماں کا پیار اور شفقت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ تو یہ کوئی عدل کے خلاف نہیں ہے بات، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے جو یہ بارے میں بات کی گئی، ان کے بیٹوں نے کہی کہ وہ زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، اس کی تو ایک بہترین جواب ان کی باتوں کے اندر موجود تھا، لیکن وہ سمجھ نہ سکے کیونکہ پیچھے حسد تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ابا جی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور ہماری خیر ہے، ہم تو بڑی چھوٹی سی بات کر رہے ہیں نا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، اس سوچ پہ اور اس سہارے پہ انسان کا گناہ کرنا بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی کہا ہے، بعد میں توبہ کی توفیق کوئی نہیں ملی ان کو۔ پوری سورہ پڑھ لیں آپ، کہیں ان کی توبہ کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو کبھی احساس ہوا اور وہ بیٹھے ہوں اور باپ سے بھی معافی مانگی اور ساری بات کھولی ہو کہ جناب اس طرح ہوا تھا، اور اللہ سے کوئی توبہ کا ذکر نہیں ہے ان کی، کوئی توفیق نہیں ملی ان کو۔ تو انسان جب اس سہارے گناہ کرتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، خیر ہے، گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، تو پھر بعض اوقات توبہ کی توفیق نہیں بھی ملتی، بعض اوقات زندگی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی، پھر انسان نے جلد از جلد فوراً واپس آنا ہے اس نے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، توبہ کے سہارے گناہ کوئی نہیں کرنا، لیکن اگر گناہ ہو گیا ہے تو جتنی جلدی ہو اس کو واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو یہاں پہ یہ بھی موجود ہے۔ چوتھی بات جو قابل غور ہے یہاں پہ، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جناب یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، جہاں اللہ آپ کو لے کے آیا ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ وہیں کی عورت مالکہ خاتون عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو برائی کی دعوت دی ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس موقع پہ برائی کی طرف بلانے والا ہر داعیہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے جو برائی کی طرف بلا رہی ہے، اور روکنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے جو برائی کی طرف بلا رہی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، بے مثال حسن ہے آپ کے پاس، اللہ رب العالمین نے آپ کو روئے زمین پہ جو حسن اتارا ہے اس کا ایک بڑا حصہ عطا کیا ہے۔ پھر دعوت دینے والی، آفر کرنے والی خاتون ہے، اور پھر صرف آفر یا دعوت نہیں دے رہی بلکہ اصرار کر رہی ہے، زور لگا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام اپنی قوم، قبیلے، علاقے، برادری سے دور ہیں، کوئی رسوائی کا ڈر نہیں ہے کہ میری بات وائرل ہو، اور وہاں پہ جو ان کی حیثیت ہے وہ غلام والی ہے، برائی کی طرف بلانے والی ہر چیز موجود ہے، روکنے والی کوئی نہیں۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کیے گئے ہیں، پرائیویسی کا، تنہائی کا پورا انتظام موجود ہے، لیکن آپ کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ قال معاذ اللہ، دعوت مل رہی ہے، قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے بہترین مجھے ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالم، ظالم لوگ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ ایک نوجوان مرد ہو یا عورت ہو، اور صرف نوجوان نہیں، جوان بھی، اور صرف جوان نہیں، بوڑھے بھی، آج برائی کے، غلطی کے، نافرمانی کے، بے حیائی کے موقع ڈھونڈتے ہیں، اور جس بندے کو موقع ملے ہوتے ہیں وہ فخری انداز میں محافل مجالس میں بیان کرتا ہے، لوگ جیسی بڑے فنکار ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے۔ برائی کے موقع ڈھونڈتے ہیں لوگ،
سورہ یوسف تراویح میں سننے والے، نمازوں میں سننے والے، رمضان میں پڑھنے والے، عام ایام میں اس کی تلاوت کرنے والے کیسے بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف کوئی قصہ واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے میری تربیت کا، اخلاق کا پورے کا پورا ایک سبق رکھا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ برائی کے موقع تلاش نہیں کرنے، بلکہ پیروں میں ڈھیر کر دی جائے برائی، اللہ کی نافرمانی اتنی آسان کر دی جائے کہ دروازے پہ آ جائے، پھر بھی قال معاذ اللہ، بندہ یہ سوچے کہ اللہ کدھر ہے، این اللہ، اللہ تو مجھے دیکھنے والا ہے، اس اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لانے والا ہو، اس ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور ایک چھٹی چیز جو یہاں پہ قابل غور ہے، جو آزمائش ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ صرف برے لوگ ہی مشکلات میں پھنستے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لوگوں نے کرائٹیریا بنا رکھا ہوا ہے، جس کو کبھی کوئی مشکل آزمائش میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ ہے، کیڑا دے گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہی کسی انسان کے آگے آتا ہے، بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ گناہوں کو صاف کرتا ہے، دونوں حالات ہو سکتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا ہے؟ ایک بڑی آزمائش، اور اس آزمائش کے مختلف فیزز ہیں جو آپ نے فیس کیے ہیں۔ کبھی آج اپنے ابا جی کے، ماں جی کے، بہن بھائیوں سب سے دور کر کے ان کے گھر سے نکالا جا رہا ہے، بڑے چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر میں نکال دیا گیا ہے، پھر اپنے ہی بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، پھر کنویں سے نکل کے اللہ رب العالمین نے پہنچا تو دیا بہترین جگہ پہ، لیکن باپ نہیں ہے وہاں پہ، ماں نہیں ہے وہاں پہ، بہن بھائی نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، حیثیت آزاد انسان کی نہیں ہے، ایک غلام کی ہے۔ آزمائشیں دیکھی ہیں، بڑے ہوئے ہیں تو یہ خواتین، عورتوں کا مکر، اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے آگے نکلے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، جیل میں جانا پڑا ہے۔ کس لیے؟ عزت بچانے کے لیے، عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ لوگ آج برائیوں کے موقع ڈھونڈ رہے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کو موقع ملا ہے، ٹھکرایا ہے، صرف ٹھکرایا نہیں، دھمکی دی گئی ہے، تھریٹ کیا گیا ہے، لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر وہ نہ کیا جس کا میں حکم دیتی ہوں، جیل کروا دوں گی، میں رسوا کروا دوں گی۔ اور یوسف اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، میرے لیے جیل بہتر ہے، اس سے بہتر جیل ہے، جیل جانا ہے میں نے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کے مکر فریب کو نہ پھیرا، دور کیا، اصب الیہن واکن من الجاہلین، میں مائل ہو سکتا ہوں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، بڑی آزمائش دیکھی، جیل میں گئے، کئی سال گزارے، بڑی آزمائش دیکھی، لیکن بالآخر اللہ نے فتح یاب کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا، جو انسان سچا ہوتا ہے مشکل اس پہ بھی آ سکتی ہے، بے گناہ آدمی بھی جیل میں جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جھوٹا کیس مقدمہ کسی پہ بنایا جا سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جیل گئے بھی ہیں، اللہ نے پھر باہر بھی نکالا۔ آزمائش سچے لوگوں پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سچوں کا سچ اللہ بالآخر ایک دن روزے روشن کی طرح، صبح روشن کی طرح، چمکدار سورج کی طرح واضح کر کے دکھاتا ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے غور کریں، جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل میں بند کیا گیا ہے، قید کیا گیا ہے، بغیر کسی رجسٹریشن کے، بغیر کسی FIR کے، بغیر کسی جرم کے، ایک بے گناہ قیدی جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیسا ظالم معاشرہ تھا جناب یوسف علیہ السلام کا، وہاں پہ کوئی وکیل نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی عدالت کے اندر استغاثت دائر کرنے والا نہیں، کچھ نہیں ہے، پیچھا کرنے والا باپ بھی نہیں ہے وہاں پہ، ماں بھی نہیں ہے، کیا پتا باپ کو، ماں کو بیٹا کس حالت میں ہوگا، اکیلا ہی بیٹا ہے جو حالات کی مشکلات سے نبرد آزما ہے۔ اور آپ غور کریں ایک لمحے کے لیے، اگر اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی باہر نہ آتے، پیچھا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کیسے آتے باہر؟ خود کوشش کی تھی، چھوٹی سی کوشش کی تھی خود، جس کو بتایا تھا خواب کی تعبیر کہ تو زندہ بچے گا، اس کو کہا تھا اذکرنی عند ربک، جائے گا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا وہاں پہ جا کے، وہ بھول گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کا جو پلان تھا، اللہ کا جو فیصلہ تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ آپ کو عزت کے ساتھ لانا چاہتا تھا، جسے آپ نے کہا تھا کہ میرا ذکر تذکرہ کرنا جا کے، وہ بھول گیا۔ اگر وہ ذکر کر بھی دیتا تو جو اللہ رب العالمین آپ کو عزت دینا چاہتا تھا، شاید اس رستے سے وہ نہیں مل سکتی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین کی تدبیر دیکھیے، اس کا فیصلہ دیکھیے، وقت کے بادشاہ کو وہ خواب دکھا رہا ہے،
وقت کا بادشاہ اپنا خواب بیان کر رہا ہے، پوری سلطنت ریاست میں اس کی تعبیر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، سارے کہتے ہیں اضغاث و احلام، یہ جو آپ اٹھی سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں یہ وہ آپ کی خواب میں آ گئی ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، میرے اللہ کا یہ فیصلہ تھا نا، وقال الذی نجا منہما، وہ جو بچ گیا تھا ان دو بندوں میں، اس نے کہا تھا وذکر بعد انا انبئکم، مجھے بھیجو میں تعبیر بتاتا ہوں اس کی۔ یوسف ایھا الصدیق، آ گیا تھا وہ در پہ اور آ کے کہتا تھا ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان، بتا یہ 7 گائیاں ہیں موٹی تازی دبلی پتلی، ان کو کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہیں سرسبز تر و تازہ، 7 خشک ہیں، ہمیں تعبیر بتائی اس کی، تعبیر لینے کے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام کی بھی کیا کمال بصیرت بھی تھی، حکمت بھی تھی، اور کمال صبر بھی تھا، کمال حوصلہ بھی تھا، بڑا حوصلہ، بڑا تحمل۔ کیسے؟ جس کو کام کہا تھا اس نے کام نہیں کیا، کہا تھا نا میرا ذکر کرنا، اس نے نہیں کیا، بھول گیا نا وہ، اور آج آ گیا ہے تعبیر پوچھنے۔ یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کہا ساڈا کیتا نہیں ہے، ساڈے کو کم پہ گیا، پھر آ گیا نہیں کہا، فوراً بتا، تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، 7 سال خوشحالی کے آنے والے ہیں، بارشیں ہوں گی، پیداوار بہت ہوگی، کھا لینا جو چاہیے ہوگا، اس کی ضرورت نہیں، بالیوں سے نکالنا نہیں ہے، ویسے ہی خشک کر کے سٹور کر دینا ہے۔ اگلے 7 سال بڑے سخت آئیں گے، قحط سالی پڑے گی، گائیاں جو کھا رہی ہیں دبلی پتلی موٹیوں کو، ان میں تم نے وہی اللہ جو رکھا ہوگا وہ کھاؤ گے، یہ گائیوں کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی، یہ تعبیر ہے، یہ تدبیر ہے، جاؤ جس کو بتانا ہے بتاؤ۔ آ گیا ہے بادشاہ کے سامنے، آ کے سارا بتا دی، یہ بات ہے جی، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ بتائی کس نے؟ بتایا جی اس نے، وقال الملک ائتونی بہ، جس نے یہ تعبیر کی ہے اس کو لے کے آؤ، لے کے آؤ یہاں پہ، اس کی جگہ جیل نہیں ہے۔ سلطنت کے جتنے وزیر مشیر بڑے موجود ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں اس خواب کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیا فیوچر میں ہونے والا ہے، کیا مستقبل، ان کو تو کچھ نہیں پتا۔ جو ایسا بندہ جس کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے اور وہ بتا رہا ہے، پوری سلطنت میں وہ ایک اکیلا انسان ہے، ایسا بندہ جیل میں پڑے نہیں ہو سکتا، لاؤ اسے۔ اللہ رب العالمین حق سچ کو واضح کرنے والا ہے آج۔ رسول اللہ کہتے ہیں فلما جاءہ الرسول، قاصد نکل کے جب یوسف کے پاس آیا ان کو لینے کے لیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ رحم کرے یوسف پہ، کیسا کمال درجے کا تحمل اور صبر ہے، اگر اس جگہ پہ میں ہوتا، اتنے سال جیل میں میں نے گزارے ہوتے، یوں قاصد میرے لیے رہائی کا پروانہ لے کے آتا، رسول اللہ کہتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً باہر آ جاتا۔ کمال تحمل اور صبر ہے جناب یوسف کا۔ آج آیا ہے قاصد، رہائی کا پروانہ لے کے آیا ہے کہ جناب نکلیے، چلیے، آپ کی رہائی کا وقت آ گیا، تو کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، پہلے جاؤ بادشاہ کے پاس، کہو ان عورتوں کو بلا کے تحقیق کرو کہ وہ مسئلہ ہے کیا تھا، ماں بال النسوۃ، وہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا وہ کیا مسئلہ تھا، ان کو بلاؤ اور پوچھو، پھر آؤں گا باہر۔ اور سب نے اس دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، سب نے کہا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، سب نے کہا تھا کہ حق واضح ہو گیا، کھل گیا ہے، سچی بات سامنے آ گئی ہے، یوسف بے قصور ہے، وہ سچا ہے، جو غلطی ہے وہ ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین سچے کو سچا ثابت کر کے دکھاتا ہے، اور یہاں پہ کر کے دکھایا ہے، اور صرف کر کے نہیں دکھایا بلکہ آزمائش کے بعد ایک بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ پہلے زمین کے خزانوں کا مالک بنایا ہے، اس کے بعد بڑی سلطنت سے نوازا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں یہ وہی یوسف ہے جس کو بھائی گھر میں رہنے نہیں دے رہے، کنویں میں ڈال کے کام ختم کر کے آ گئے ہیں، اللہ رب العالمین اسی کو آج ایک مدت کے بعد مصر کے تخت پہ بٹھا کے دکھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ہے اور یہ کرتا ہے، یہ دنیا کی بات ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہے اس سارے پروسیجر کے بعد وہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے، کاش کے لوگ سمجھنے والے بن جائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ دوسری طرف جو آزمائش جناب یعقوب علیہ السلام نے دیکھی ہے اور جو مشکل انہوں نے دیکھی ہے اس کی بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ بیٹا گم گیا ہے، فوت نہیں ہوا،
فوت ہو جاتا شاید صبر کرنا آسان ہوتا ہے، 4 8 6 10 دن بعد، مہینے 2 بعد، سال بعد صبر آ جاتا ہے، قبر پہ جا کے بندہ دعا کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ بیٹا گم ہوا ہے، اور گم کرنے والے، گم ہونے سے بڑھ کے جو تکلیف ہے باپ کو وہ یہ ہے، گم کرنے والے اپنے بیٹے ہیں، اور جس کو گم کیا ہے باپ نہیں جانتا، ماں نہیں جانتی کہ وہ آج کس حالت کے اندر ہے۔ جو ماں باپ بیٹوں کو، بچوں کو پہنچنے والی چھوٹی سی تکلیف کے اوپر اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کرنے والے، بے قرار بے چین ہونے والے، آج وہ نہیں جانتے ان کا بیٹا کس حالت میں ہے، کھانا اس نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پانی کے لیے اس کو پینے کو کوئی چیز ملی ہے کہ نہیں ملی، بستر آرام ملا ہے کہ نہیں ملا، آج اس کو دوا دارو ملی ہے کہ نہیں ملی، آج اس کی صحت کیسی ہوگی، آج اس کے کیسے حالات ہوں گے، کوئی بات نہیں جانتے۔ غم ہے اور صرف غم ہے، اور کتنی دیر غم ہے۔ بچپن کے اندر جناب یوسف علیہ السلام گمے ہیں، جوانی پیک جوانی اسی گھر کے اندر ہوگی ہے جہاں پہ پلے بڑے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ بتاتے ہیں 3 سے زیادہ 9 سے کم اتنے سال جیل میں بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد 7 سال قحط والے بھی آئے ہیں، اس کے 7 سال خوشحالی والے بھی آئے ہیں، پھر قحط والے سالوں میں ابا جی سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جو جناب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے بچھڑا رہا ہے، جدا رہا ہے، دور رہا ہے، اور اس پورے ڈیوریشن اور دورانیے کے اندر باپ روتا ہے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ باپ کو جزا فضا نہیں کرتا، کوئی اللہ کے شکریہ نہیں کرتا، کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسی گفتگو یا بات چیت نہیں کرتا جو ایک مومن مسلمان کو کرنی نہیں چاہیے، بلکہ صبر کا دامن، فصبر جمیل، کہا تھا بہترین صبر کروں گا میں، کر کے دکھایا ہے۔ آنکھوں کا رونا یہ تو انسان کے دل کا معاملہ ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور آنکھوں سے آنسو اتنے نکلے ہیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رونے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آنکھیں آج سفید ہو گئی ہیں، ان کا نور چلا گیا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش دیکھی ہے، اور اس سے بڑھ کے آزمائش یہ بھی آج دیکھی ہے کہ بیٹے جو غلہ لینے کے لیے گئے تھے آج دوبارہ آ گئے ابا جی کے سامنے، اور آج